بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا خطبہ ہے وہ ایک اہم عنوان ہے انسانی زندگی پر ماحول کا اثر۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے چند ایک مقامات پر ہمارے خود نبی جی کو اس کا حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے نبی جی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان بٹھائیے، رہیے جو لوگ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک لوگوں کی صحبت اور سنگت میں رہیے جو صبح شام ذکر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات بھی دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب؟ نمازیوں کے ساتھ رہو۔ اس جگہ پر رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ ساری باتیں رب تعالیٰ ہم کو یہ سمجھانے کے لیے بیان کر رہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر جو ہے انسانی زندگی پر ہی نہیں، جانوروں کی زندگی پر بھی اثر۔ اچھا، جانوروں کے ذریعے انسان پر اور انسانوں کے ذریعے جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ماحول تو دور کی بات، موسمیات کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو علاقے بہت ٹھنڈے یورپ ہے، ان علاقوں کے اندر سانپ جو ہے زہریلا نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے زو پارک بنائے، اور اس کا دیکھا دیکھیے اب ہم لوگ بناتے۔ ٹھنڈا ماحول اتنا کہ سانپ کا زہر بھی کم ہے، اس سے دیکھیں گے آپ ان چیزوں پر دوائی بھی مارکیٹ میں کم ہے۔ اور ہمارے علاقے کے اندر گرمی اتنی شدت اور حدت کی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سانپ ڈس جائے تو آدمی کا بچنا مشکل ہے۔ تو ماحولیات کا بھی اثر گرتا ہے، سردی گرمی کا اثر بھی انسانی زندگی پر ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ماحول کا اثر انسانی زندگی پر بہت زیادہ ہے۔ لہذا آج ہم اس چھوٹے سے خطبے کے اندر ماحولیات کے اثر کے متعلق سنیں گے، قرآن حدیث اس طرف کیسی رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس طرف ہمیں کس طرح رہنمائی کرتی ہے۔ اپنی اولاد کو ماحول میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے قریب لے جا کر جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا تو قرآن مجید بیان کرتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب گواہ رہنا میں نے میری بیوی اور بچی کو کعبۃ اللہ کے گود میں چھوڑا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نماز کی پابند بن جائے، نماز پڑھنے والی بن جائے۔ میں نے اپنے بچے کو کعبۃ اللہ کے قریب بسانے کا ارادہ صرف اس نیت سے کیا کہ میرا بچہ جو ہے اور میری بیوی جو ہے وہ نمازی بن جائے، اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑ دیا۔ اب لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ انسانی زندگی پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کتاب کے اندر
کہ انسانی زندگی پر جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے، ماحول، جانوروں والے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم اس طرف گواہی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کہا فخر والخیل لأہل الخیل والسکینہ لأہل الغنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرماتے، کہا اونٹ اور گھوڑے کے پالنے والے اکثر فخر اور متکبر ہوتے ہیں، اور بکریوں کو پالنے والے ہمیشہ نرم مزاج ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، کہا تمام انبیاء نے بکریوں کو چرایا، وجہ یہ کہ یہ سکون اور نرم اور غریب جانور ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بکری نے کسی کو مارا، کہا ایک دم غریب جانور ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بکریوں کو پالنے والا ہمیشہ نرم مزاج ہوگا، اور کہا اونٹ کو پالنے والے، گھوڑوں کو پالنے والے اس زمانے کے اندر فخر ہوگا انہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماحول کی طرف رہنمائی کی اور کہا ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک روایت ہم ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن آپ اسے ایک الگ نظریے سے دیکھ کر سنیے گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اسی لیے میں اکثر کہتے رہتا ہوں، آدمی کو تھوڑا الگ لگتا ہے میرا جملہ، لیکن حقیقت ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں وہ میرا جملہ زندگی بھر یاد رکھنا۔ من قتل 99 نفسا، بخاری میں روایت، تمام کتابوں کے اندر، ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، 99 قتل، اور ایک عابد کے پاس گیا اور سوال کیا کہ فہل لی توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ کہا نہیں۔ 100 پورے کیے اس نے، 100 پورا کیا، سنچری۔ میں اکثر کہتے رہتا ہوں، اب میں اصل جملہ بیان کر رہا ہوں، سوالات عابد سے نہیں عالم سے کیے جاتے، سوالات عالم سے کرنے کا، سوالات عابد سے نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید حدیث گواہی دے رہا ہے، ایک عابد کے ساتھ پاس گیا اور اس نے سوال کیا فہل لی توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ عابد نے جواب دے دیا نہیں۔ 99 قتل کرنے والا شخص کی تجھے کہاں سے توبہ ملے؟ نہیں ملے گی مجھے توبہ۔ اس نے 100 پورے کر لیے۔ اس بات سے لے کر میں اکثر عوام کے پاس یہ بات، میرا جملہ بھلے بہت سخت لگے، کہتے رہتا ہوں ہمیشہ کہ کوئی عابد دیکھ کر مسئلہ مت پوچھنا، عابد اسی طرح مسئلے بیان کریں گے جس میں آپ کو وہی ملے گا جو حدیث بتا دیں۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ اس عالم نے کہا کہ نہیں۔ کہا تو اللہ کو کتنا رحیم مانتا ہے، کتنا کریم مانتا ہے وہ بتا۔ میرا رب اتنا کریم اور رحیم ہے تو اس کے یہاں پر معافی ہے۔ بخاری کے اندر روایت ہے، فضائل اعمال میں، منتخب احادیث دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے توبہ ہے تم معافی مانگو، تو اس کی آنکھ بھر آئی اور کہنے لگا کہ میں اب سب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں یہ جو عالم تھا اس نے اس شخص سے کہا انطلقوا الی ارض کذا و کذا، تم اس بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، نیک ہے، تمہیں اچھا ماحول ملے گا، تم خود بخود نیک بن جاؤ گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے اندر فرماتے کہ یہ شخص توبہ کی نیت سے نکلا اور آدھے راستے میں ہی وفات پا گیا، فرشتوں نے زمین ناپ کر اس کی مغفرت کر دی، پر اس عالم نے، اس شخص نے اور آپ کے اور میرے نبی نے اس بات کی طرف رہنمائی کی، کہا تم توبہ بھی کرو اور توبہ کر کے اچھی زندگی بھی گزارنا چاہتے ہو، فلاں بستی کی طرف چلے جانا، وہاں کے لوگ بہت نیک ہے، وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، وہاں اثر بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں عمل اچھے ہوتے ہیں، وہاں طرائق اچھے ہیں، آپ اس طرف چلے جانا۔ پتا چلا ماحول اثر ڈالتا ہے انسانی زندگی پر، اسی لیے رب کریم نے قرآن مجید میں نبی جی کو کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اپنے آپ کو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ بٹھایا کرو
جو نرم ہے، صبح شام میرا ذکر کرتے ہیں، بات بات پر اللہ اللہ بولتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، آپ کی زندگی پر اس کا اثر ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ شخص جو اتنا قاتل ہے برا، ایک عالم کی نشاندہی پر ایک ایسی بستی کی طرف رخ کر رہا ہے۔ اب مجھے نا بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، ایمان والے ماحول والے اذان اور تکبیر سے باہر نکل کر کسی اور جگہ بسنے کے لیے چلے۔ کتنا اچھا ہے، کتنا صحیح ہے۔ ماحول چاہیے، ماحول اثر کرتا ہے، ہمارے بچوں پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب قرآن مجید کے اندر انداز اور آیات اور نشانی، لیکن افسوس اس امت نے قرآن کو صرف تلاوت تک محدود کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا گھر ہے اور مریم گھر میں عبادت کر رہی ہے، قرآن مجید نقشہ کھینچ رہا ہے، وہ قائم یصلی فی المحراب، گھر میں بھی محراب تھا، گھر میں محراب تھا، اور اس میں مریم بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی اور آسمان سے پھل فروٹ آ رہے۔ ایک صحابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر کے اندر آپ کو دعا کے لیے آنا ہے۔ پتا چلا ابتدائی گھر میں دعا کرنا سنت سے ثابت ہے، میرے گھر میں آپ کو دعا کے لیے آنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، میں آؤں گا، لیکن ایسی کوئی چیز کہاں یا رسول اللہ، میں خاص آپ کو اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے ایک الگ سی جگہ بنائی، اور اس جگہ کو نماز کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ میری بچی یا میری بیٹی یا میری بیوی، میرے ماں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس جگہ پر پہلے آ کر ایک نماز پڑھیے، دعا کر لیجئے، میرے گھر کی مسجد کی افتتاح ہو جائے گی، آپ آئیے۔ حدیث شریف میں ان کا نام صفوان بیان کیا ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ چلے گئے اور نماز پڑھی، دعا کی، اور کہا اس گھر کی برکتوں کا کیا کہنا جس گھر کے کونے میں اللہ کا گھر بنا ہو۔ بھلا بتائیے اس گھر میں کبھی فنا ہوگی جس گھر کے اندر اللہ کا گھر ہے؟ میں نا افسوس کے ساتھ آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ہمارے لوگ سوالات پوچھتے، باتھ روم میں وضو کرنے سے وضو ہوں گی کیا؟ ضرور ہوں گی، جائز ہے، ہوں گی۔ اب کے باتھ روم بھی ایسے بنے ہوئے ہیں، ٹوائلٹ بھی وہاں، سب وہاں، وضو خانہ بھی وہاں، سب وہاں، تو لوگ مسائل پوچھتے کہ وضو ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہوں گی، بطور مجبوری ہوں گی، لیکن میں اکثر بستیوں میں جاتا ہوں نا، تو وہاں کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، اب ہم فلیٹ سسٹم میں رہتے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، پھر بھی میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ کم از کم 50 لاکھ کے گھر بنانے والے لوگوں کے کانوں میں ایک بار ڈالو کہ کم از کم وضو کے 2 نگ الگ لگایا کرو، اور اللہ کو یہ پیغام دے دو کہ اس وضو کے جگہ پر ہم وضو کر کے مسجد میں چل کر جائیں گے تو ہر قدم پر ثواب ملنے والا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھ کر وضو کریں گی، انہیں یاد آئے گا نماز یہاں پڑھنی ہے۔ اس لیے تمہارے میرے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے آدمی کی جو گھر میں پڑھی جائے۔ سب جاگے نا؟ ارے سب جاگے گے نہیں؟ میرے کو تو اس امت کا بڑا مسئلہ لگتا ہے، آفت آ کر اتنی پرے ہے، جن آفتوں کا کیا کریں گے گننے میں نہیں آ رہی، اور یہ امت جمعہ میں خطبے میں سو رہی ہے۔ ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات ہے۔ جس امت پر آفتیں اتنی گر رہی وہ اور وہ امت جمعہ میں خطبے میں سوئے، کیا کرنی؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی جی پر ایک بات اور، آپ کو ماحول کیسا ہے؟ اب ہم لوگ یہاں پر مسجدوں میں بچیوں کے لیے کیمپ لگا رہے ہیں، کیوں؟ بچوں کے پاس ایمان آئے، بچیوں کا ایمان محفوظ رہے، ان کی تربیت ہو، ان کے پاس ایمان آئے۔ اور یقین مانیے، میں تو اس شہر میں رو رو کر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ ہر مسجد کے اندر دین کے ماحول کو پیدا کرنا، خطابات جمعہ کے خطابات کی طرح پیدا کرنا، جیسے میرے نبی ہر عنوان پر مخصوص کسی چیز کو لے کر ساری زندگی نہیں گزاری، ورنہ ہر طرح کا مسئلہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا بہتر ہے،
یہ امت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی ایک آیت کو یاد رکھیے، کون سی؟ اقرا، پڑھو اللہ کا نام لے کر۔ آپ 8 بجے ماحول دیکھیے، ایک دم اسکول والا ماحول، سب جاگے ہوئے، یہاں دوڑ وہاں دوڑ، بچے پڑھنے کے لیے دوڑ رہے، جا رہے، بچی آ رہی جا رہی، اقرا یاد ہے، آگے کی آیت بھول گئے، بسمک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ تو ان بچیوں کو ہم اقرا دے رہے، پڑھائی دے رہے، تعلیم دے رہے، اچھے اچھے کالجوں میں لگا رہے، لیکن ان کو دین کا ماحول نہیں دے رہے۔ میں افسوس کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، دین کے ماحول میں دینے کی بنیاد پر آپ میں سے ایک آدمی اٹھ کر بتائے، کوئی یہ کہے کہ میرا بچہ کالج میں جا کر سدھر گئے، ایک کوئی کھڑا رہ کر گئے، بگڑے گا تو نہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن زبانوں پر ہے کالج میں بچے بگڑ گئے، کسی کو کسی چیز کی لت لگ گئی، کسی کو کسی چیز کی لت لگ گئی، کسی کو کیا لگا، کسی کو کیا لگا، کسی کو شبہات کا فتنہ لگا تو کسی کو شہوات کا فتنہ لگا، لیکن لگا ضرور۔ شبہات کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں شک، اللہ کیسا ہوگا، نبی کیسے ہوں گے، دوستیاں اسی جگہ پر کر لی کہ سوالات کی بھرمار دماغ میں، شہوات کا فتنہ یا شبہات کا فتنہ۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ وہاں جا کر فتنہ ہی فتنہ، ایک ایسی کالج جہاں پر بچیوں کے دین اور ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جو امت راستوں پر لاکھوں ایکڑ زمین کے لیے اتر گئی ہے، اس امت نے صدیوں کے اندر ان زمینوں پر ایک ڈاکٹری کی کالج نہیں بنائی، جہاں پر ہمارے بچے جا کر ڈاکٹر بن کے اپنا ایمان محفوظ کریں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کے پاس کہتا ہوں، اور اب تو سیونگ ہونا شروع ہوا ہے ہمارے مسجدوں کے خطابات، کہتا ہوں کہیں بھی پہنچے اور میری بات پہنچے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں سچا اور اچھا دین اور حق دین میرے نبی کا پہنچا رہا ہوں۔ اپنے بچیوں کو ضرور پڑھاؤ، بہترین پڑھاؤ، زیادہ۔ ایک باپردہ خاتون اپنے سیزر کے بعد، ہوش آنے کے بعد باہر نکلی، اپنے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، بولو، اور اس کے آنسو ہے نا، آنکھوں سے تھمتے نہیں، ماں سے کہتی کہ ماں تمہاری تربیت کے سائے کے اندر میں نے ہمیشہ باپردہ زندگی گزاری ہے، کسی نامحرم نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن آج میرے جان پر آ کر ہی تو ایک ایسے ڈاکٹر کو میرا وہ سب دکھانا پڑا جس کو میں اپنے ماں باپ کو دکھاتے بھی کچھ شرماتا ہوں۔ ہمارے پاس بچیاں ڈاکٹر نہیں ہے، بناؤ، پڑھاؤ، اسلام اس کے حق میں ہے، تربیت کے ساتھ پڑھاؤ، ورنہ ہماری ایسی باپردہ خواتین بیچاری بستروں پر پڑی کہیں گی کہ ہمارے جسم کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن مجبور اتنی یہ قوم ہو گئی، پیسہ اتنا ہے اس کی کوئی حد نہیں، لیکن ان کی بچیاں ایسی ڈاکٹروں کے ساتھ لے جا کر بیٹھ پر سو رہی ہے۔ حق بول رہا ہوں، پڑھاؤ بچیوں کو، ایسے کالج تیار کرو، بہترین پڑھاؤ، تربیت دیجیے، بچیوں کو بھیجو، ان کو دین سکھاؤ اور بہترین ڈاکٹر بناؤ، تاکہ تمہاری بچیاں آپریشن تھیٹر کے اندر چلی جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ان کو ایک درد نہ ہو، ان کو ایک تکلیف نہ ہو، ان کی پاک دامنی پر آنچ نہ آئے۔ آج شہر میں ہونے کے ناطے تم پر مجھ پر بہت کچھ فرض ہے، ہمیں گاؤں گاؤں میں جا کر اس طریقے کی تعلیم اور تربیت کے تذکرے کرنے ہیں، ہمارے سروں پر یہ ذمہ داریاں ہے، لیکن ہم کسی اور چیز میں پڑے گئے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، ہمیں سمجھانا ہے ہماری قوم کو جاتا کہ اس طریقے سے ماحول کو بنایا جاتا ہے اور اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ اب تک جو کھویا اگلی زندگی میں ہماری نسلوں کو بددعا کے لیے نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ہمیں انہیں دینا ہے، اب سے پیدا کرنی ہے، شاید آنے والی نسل ہمارے اس رونے اور کوشش کو ہنسنے میں بدل دے۔ ہے کیا آپ کے پاس ہے تو ہے جہاں آپ کی میری بچی، آپ کی میری ماں، آپ کی میری بہن جا کر اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کے ساتھ اپنی جان بچا کر واپس ہے؟ اور یہ امت پری کہاں ہے؟ بولتی کیا ہے اور کرتی کیا ہے؟ حالات کیا ہے اور سوالات کیا ہے؟ اللہ حفاظت کرے۔ میں بات یہ آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ انسانی زندگی پر ماحول کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے پڑتا ہے، انسانی زندگی پر ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ تم اپنے گھر کے اندر نماز کی ابتدا کر کے اپنی نسلوں کو نماز سے محبت کرنے والا بنا رہے ہو۔
اب ہماری نسل دیکھیے، اگر ہم نمازی ہیں بچے نمازی ہو گئے، آج نہیں کل بچے ضرور نماز کریں گے، اگر ہم نماز کے پابند ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہے تو ہمارے بچے کرتے ہیں، ہمارے حکموں کو نہیں مانیں گے، ہم جو کریں گے نا اسے دیکھ کر ہمارے بچے کرنے والے ہیں۔ لہٰذا میں اس بات کی طرف آج کے خطبے کے ذریعے سے رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ زندگی پر انسان کے ماحول پر زبردست اثر پڑتا ہے، اپنے بچوں کو ماحول سے بچا کر رکھیے۔ ایک حالیہ واقعہ بتاتا ہوں، ایک بچہ اور ایک دم نیک گھر کا، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، ماحول کا اثر پڑا ہے۔ مولوی کے بچے کو کیا کہنا، لوگ مولوی کے بچے کو، ہمارے بچے کو، عالم کے بچے کو بولتے رہتے ہیں، بھائی کبھی کوتاہی تو بولنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے جس کی بھی کوتاہیاں ہو اس کے نتائج رہتے ہیں۔ نبی نوح علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کسی کوتاہی کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے عبرت دینی تھی، تو بیوی گھر کے اندر بے ایمان تھی، بے نمازی تھی، اللہ کی منکر تھی، بیٹا اس تربیت کیا ہے۔ لہذا آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف نظر رکھنی ہے ماحول پر، ماحول بہت اثر کرتا ہے۔ کتنے نیک ہم لوگ مکتب میں پڑھاتے بچے ہیں، چھوٹے بڑے ہو جاتے، قرآن اچھا سا پڑھ لیتے، ایک دم شریف بچہ، پیروں کے نیچے سے زمین نہ سرکے، اور پرندے ان کے سروں پر بیٹھے تو ان کے سروں پر پانی پیتے رہے، ان کا سر بھی نہ ہلے۔ مکتب کی دنیا سے باہر نکل گئے، کبھی گراؤنڈ کی دنیا پر جا کر دیکھا تو گالی کے سوا ابتدا ہی نہیں کرتا ہے بات۔ یہ 4 سال میں اتنا بڑا فرق آپ کہاں سے گیا؟ نیک گھرانے کے بچے بلڈنگ کے نیچے اتر رہے، ماحول مل رہا ہے، غالیاں زبان پر اتنی آ رہی اس کی کوئی حل نہیں۔ اب ایسا رہتا ہے، آپ دیکھیے ایک بچہ آپ اس کو کسی ایک مدرسے میں ڈالیے، اس مدرسے میں جو پڑھ کر آئے گا 25 سال کے بعد وہ ویسا ہی بن کر آئے گا اور آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ کسی آپ جس بھی مکتب فکر میں ڈالیں گے وہ بچہ مکتب فکر کا بن کر آ جائے گا۔ آپ بچے کو، اپنے بچے کو انجینئرنگ کی اسکول میں ڈالیں گے اور وہ آپ کے گھر میں ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ جس میں ڈالیں گے اسی کو لے کر وہ آنے والا ہے۔ لہذا ماحول پر نظر رکھنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں ماحول پر نظر رکھنا ہے کہ ماحول کیا چل رہا ہے، ماحول کا، اور ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے اور بہت بچانا ہے۔ ایسی کتنی بچیاں ہیں جو ماحول کی اثر کی وجہ سے نیک اور ایسی نیک بن گئی جن کی نیکیوں کی مثال ہے۔ گزشتہ ہمارے کیمپ کے اندر میں نام لے لوں گا، تھوڑا سا اشارہ کروں گا، ایک بچی تھی ہماری یہی قریب کی بچی تھی، اس کا گھرانہ اور اس کی ساری چیزیں ہم لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کا کیمپ کا وقت پورا ہو گیا، 10 دن کے بعد وہ نکل گئی، چلی گئی۔ پھر ہمارے ایک ذمہ دار بتا رہے تھے کہ وہ بچی موربا چلی گئی ہے اس مدرسے کے اندر سے۔ تو اسی باتیں میں انہوں نے کہا کہ وہ بچی اتنی گھر میں نمازی ہو گئی اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں مدرسے میں جانا چاہتی ہوں اور میں نبی کا دین سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ماؤں بہنوں میں تو میں نے وہ استاد جی سے کہا کہ سنو، بھلے یہ بچی پڑھائی میں کمزور بھی ہوں گی نا، اللہ اس کی نیتوں کی وجہ سے اسے قبول کرے گا، آپ مستقبل میں دیکھنا آپ کو میری یاد آ جائے گی۔ اس بچی نے اپنی ماں کو ڈائریکٹ کہا کہ میں کالج بھی کروں گی، وہاں سے آ کر میں پجندار میں ایگزام دوں گی، جو کچھ ہے باہر سے ایگزام دوں گی، پر مجھے پڑھنے وہاں جانا ہے، میرے کو دین سیکھنے کا ہے۔ تو ہماری بچیاں، ایک کیمپ کے اندر بچی تھی کسی قریب بستی کی تھی، اس نے کہا کہ ہم کو حافظ بننا ہے، ہم حافظ بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا کی تعلیم بھی جاری رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ حافظ بھی بنیں۔ کمی کوتاہی کہاں ہے معلوم؟ ہم لوگ یہی نہیں دیتے، ہم لوگ نہیں پڑھاتے اور الزام انہیں کے سر پہ رکھتے ہیں۔ میں نے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایک باپ ایک بیٹی کو 1.5 لاکھ کی اسکوٹی دیتا ہے، 1 لاکھ کا موبائل دیتا ہے، لیکن کوئی باپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں نے اس کو 500 روپے کا قرآن ترجمے کے ساتھ خرید کر دے دیا ہے، 500 روپے کا، کوئی باپ کھارے مجمے سے مجھے بتایا۔ اور بچی پہلے بعد میں کبھی بھی ماحول کے اثر سے متاثر ہونے کے بعد رونا ہوتا ہے، رونا ہو کر پوچھتے کس کو ہے،
नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, मुझे बोलने भी अच्छा नहीं लगता कि कोसते किसको। अरे हम भी वो सारी चीजें की उसके बर्बादी के रास्ते हमने मुहैया किए और तैयार किए। आप सब कुछ प्यार में दे दीजिए और कुछ तो जिम्मेदारी में दे दीजिए। अपनी जिम्मेदारी बताइए कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तू ये कुरान ले ले, पढ़ ले, इसमें नाजात है। मेरी बेटी सीरत पढ़ ले, इसमें बहुत कुछ है। मेरे बच्चे तू ये कर ले, तू ये। आज हम लोग अपने बच्चों को बचपन से ब्रांड पहनाना सिखाते हैं। ब्रांड का कपड़ा, बेटा ब्रांड का कपड़ा। मैं अक्सर कहते रहता हूँ, वालिदैन को सोचना चाहिए शुरू में बच्चों की तरबियत करते हैं, और बाद में वही बच्चे अगर उसी स्टैंडर्ड पर नहीं उतरे तो ऐसे ऐसे माहौल में उतर आते हैं जहां से बदनामी के दागों को धोते हुए जिंदगी निकल जाती है। लिहाजा आप अपने बच्चों को माहौलियात में रखिए। अब छुट्टियों का माहौल है, वैकेशन है, आप बच्चों को जमात में लगाइए, आप अपने बच्चों को कैंप में लगाइए, आप अपने बच्चों को उलमा के पास बिठाइए, आप अपने बच्चों को अपने इलाके के बुजुर्गों के पास भेजिए, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम और माहौल दे दीजिए और उन्हें बताइए कि बेटा माहौल का जबरदस्त असर होता है, माहौल असरअंदाज होता है। क्या बात है कि इंसान जन्नत में जाने के बाद सबसे पहली चीज रब ताला जो करने वाले वो अल्लाह, सूरे रहमान और फिर हजरत बिलाल की आजान और हमारे नबी जी की तिलावत, ये सारी चीजें क्यों है? क्या वो जलसे की इब्तिदा है? नहीं, माहौल का असर है। जन्नत में जाते इतनी खूबसूरत चीजों को देखने के बाद आदमी जन्नतों के नियामतों के तस्वुरों को भूल जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले इन चीजों से माहौल बनाए। क्या मंजर होगा नबी की आवाज हुई, क्या मंजर होगा बिलाल की आजान हुई, क्या मंजर होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरे रहमान करे, क्या मंजर होगा? तस्वुर है इस मंजर का? इंसान एक बार अल्लाह को देखेगा, एक आंख देखकर सारी जिंदगी जन्नत की नियामतों को लूटता रहेगा। लोग कान में कहेंगे ना जन्नत में किस नियामत की कमी है, तो कहेंगे कि अल्लाह का जो दीदार हफ्ते में एक बार होता है वो अल्लाह एक की बजाय 2 बार करा दे। कितना खूबसूरत हमारा रब होगा, क्या होंगी कमाल, क्या होगा वो जमाल। अल्लाह के तस्वुरात की बात है। अल्लाह अल्लाह है और जन्नत में सारी नियामतें मिलने वाली, तो माहौल असर करता है। जन्नत नियामतों की जगह है, वहां पर भी अल्लाह माहौल पहले बनाए। तो आप अपने माहौल पे ध्यान रखिएगा, खुद के भी, अपने बच्चों के भी। इन्वायरमेंट बहुत काम करता है। अतराफ में, पड़ोस में, बिल्डिंग के नीचे, प्ले ग्राउंड पर अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, बच्चों पर ध्यान रखिए, बच्चियों पर ध्यान रखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हदीस के जरिए से हमें समझा रहे कि इंसान की जिंदगी पर माहौल का जबरदस्त असर पड़ता है। क्या बात है, बच्चा 40 दिन के बाद नमाजी बन जाता है। क्या बात है, बच्चा 40 दिन के अंदर बदल जाता है। क्या बात है, बच्ची 10 दिन के अंदर आती है, सोच बदल जाती है। माहौल का असर, उसने इस माहौल को पाया, कैच किया। एक आदमी 4 साल माहौल में रहता है, फिर वापस पलट कर अपने पुराने दोस्तों में चला जाता है। 5 दिन के अंदर 4 साल के माहौल पर पानी फिर जाता है। क्या बात है, माहौल असर कर रहा है, सोबत संगत असर कर रही। नबी का बोल है, लिहाजा अपने दोस्त, अपने साथी, अपने बच्चों को माहौल, अपने बच्चों का इन्वायरमेंट, उनकी कॉलेज, उनका मदरसा, उनका आना जाना, उनके उसका तमाम चीजों पर नजर रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐलान करके कहा कि इंसानी जिंदगी पर माहौल का जबरदस्त असर होता है। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।